نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہادی و مہدی معاویہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہادی و مہدی، ہدایت یافتہ بھی ہیں، لوگوں کی ہدایت کا سبب بھی ہیں۔ سنن ترمذی میں 3842 نمبر حدیث ہے، صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن بن ابی امیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، ان کے بارے میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ انہیں ہادی بھی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، انہیں ہدایت کنندہ بنا دے، واہدی بھی ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، ہدایت کنندہ بنا دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ سنن جامع ترمذی میں ثابت ہے، اور یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو فضیلت ہے نا مرزا صاحب، ہے نا فضیلت، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کریں تو کیوں فضیلت نہیں؟ اب دیکھیں مرزا صاحب کی ڈھٹائی دیکھیں اس معاملے میں کہ مرزا صاحب نے پہلے اس حدیث کو صحیح حدیث کہہ کر لکھا اپنے پمفلٹ میں، ناسبیت اور یزیدیت وغیرہ وہ جو انہوں نے لکھا تھا ایک پمفلٹ، اس میں مرزا صاحب نے اس حدیث کو صحیح حدیث کر کے لکھا کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس کے بعد مرزا صاحب نے اس کو چپکے سے نکال دیا۔ بعد کے جو پمفلٹ شائع کیے اس میں چپکے سے اس حدیث کو نکال دیا، اور زبانی طور پر کسی لیکچر میں کہہ دیا کہ جی وہ حدیث جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، وہ تو جھوٹی روایت ہے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے صحیح کہی ہے نا کہ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ یہ بتائیے امام ترمذی، ہاں بالکل ایسی ہے ترمذی کی روایت ہے جی، اس کو علامہ البانی جی نے کھینچ تان کر کے یہ جو راوی ہے نا اس کو سکا تو نہیں کسی نے کہا، مگر اس کے بارے میں کچھ ذرا بھی نہیں آئی، اتنے سکا لوگوں نے اسے روایت کی ہے، جس کے اتنے شاگرد سکا ہوں وہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرور سکا ہی ہوگا، کچھ نہیں ہوگا سے کام چلاتے ہیں۔ بھائی جس کی شرح لکھ رہے ہیں ترمذی کی، اس کے سارے مولانا عبدالرحمن مبارک پوری جن کی شرح توبۃ العزیز مسجد کو مغرب میں مانی گئی کہ انڈیا میں اگر کسی نے کام کیا تو عون المعبود ابو داؤد کی شرح، اور تو انہوں نے صاف لکھا کہ یہ حدیث صحیح کوئی نہیں، حضرت معاویہ کی شان میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی۔ یہ کھینچ تار کر بنانے کو اس کا کیا فائدہ؟ خبر نہیں کہ یہ ہادی اور مہدی دعا ہے، وہ ان کے کردار سے پتا چلتا ہے کہ ان کے حق میں کوئی نہیں قبول ہے، یہ ہادی مہدی نہیں بنے بلکہ امت کو انہوں نے غلط راستے پہ ڈالا۔ اچھا، اور یہ علم کی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اب پھیلائے ان کو، یہ مولوی چیخیں یا چلائے ان کی مرضی ہیں، یہ حقائق بالکل فیکٹس ہے۔ باقی سب و شتم اور لعنت جنت تو اس کا معاملہ یہ ساتھ ساتھ کلیئر کرا کریں کہ میں ان سے کوسوں دور میں لعنت دیتا ہوں ایسے کام کرتے، ان کو کیا حق ہے؟ اللہ کی مرضی، اپنے کسی بندے کو بخشے یا جنت دے، ہمیں کیا سکھنا؟ سیدنا عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا دے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور اس سے جو مدنی پھول حاصل ہوں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اللہ لکھنا بھی سکھا دے، حساب کرنا بھی سکھا دے، وقہ العذاب، اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن لکھنے والے سیدنا معاویہ سے محبت ہے. یہ 45 آیتیں جو نازل ہوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جو لکھے والے یہ سیدنا معاویہ تھے. ان آیات کو کیسے ثابت کرو گے جو سیدنا معاویہ کے ہاتھ سے لکھی گئی؟ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، جس کے بارے میں دعا فرمائی تھی اللہم اہدیہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا، اس کو ہادی ہدایت دینے والا بنا، اور اس کے ذریعے امت کو ہدایت دے. جن کے بارے میں پیغمبر دعائیں کریں، ان سے محبت نہ کریں تو کس سے محبت کریں؟ ہمیں ان کا ساتھ. مشہور روایات یہی ہیں کہ دونوں باپ بیٹا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، لیکن حافظ ابن عساکر نے اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے اس کے ایمان اور اسلام لانے کے بعد اس کے لیے دعا کی اور اس کو کاتب الوحی بنایا، وہ وحی کی کتابت کرنے والا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف سے معاویہ پہ سلام کہیں، اور معاویہ جو ہے امین علی الوحی، وہ اللہ کی وحی پہ امانت دیانت والا ہے اور صحیح کتابت کر رہا ہے. اور جس کے لیے حضور نے دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا، اس کو ہدایت مہدیا وہدی بھی، اس کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما. اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب، یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما اور عذاب سے نجات عطا فرما. اور ایک جگہ دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد، اللہ اس کو علم قرآن نصیب فرما اور دنیا میں حکومت و اقتدار بھی نصیب فرما. پھر بخاری اور مسلم میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریکٹر ہمیں ملتا ہے نا، وہ ہادی اور مہدی سے دور دور تک میچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میرا وہ آج میں بولنا نہیں چاہتا، میرا کلپ ہے رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ دیکھ لیں. میں نے بخاری مسلم سے ان کے دور حکومت میں ان کے حکم سے جو کچھ غیر شرعی افعال ہوئے وہ آج کے دور میں ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر ہادی اور مہدی تھے تو ہادی تو ہوتا ہے خود ہدایت یافتہ، مہدی ہدایت یافتہ اور ہادی ہدایت دینے والا، تو وہ فٹ نہیں بیٹھتا. لہٰذا میرا موقف یہ ہے کہ بخاری مسلم کے یہ ٹچ سٹون ہے، اس میں جو باتیں نہ بیٹھیں تو ان محدثین کا ساتھ دیں جو ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے. یہ میرا ایک سمپل سا اصول ہے. جب دو موقف ہو گئے نا، ایک بندہ کہتا نہیں میں ان کے ساتھ ہوں جس کو صحیح سمجھتے ہیں، دوسرا کہتا نہیں میں دوسروں کے ساتھ.